یؤمنون بما انزل الیک۔ متقین کی صفات کا بیان ہو رہا ہے۔ قرآن کریم نے آغاز کیا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری صفت نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلی صفت کا بیان ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اب اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ جو منکرین حدیث ہیں وہ بڑی ایک پلاننگ کے ساتھ کہتے ہیں، دیکھو جی امام بخاری سوال کرتے ہیں، جس طرح پہلے بھی ایک نشست میں بات ہوئی تھی کہ سوال یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی امام بخاری نے بخاری لکھی تقریباً 200 سال بعد، اس طرح حدیث کی کتابیں 200 سال بعد لکھی گئی، کیونکہ ان کے یہ علم میں نہیں ہے کہ دور صحابہ میں احادیث کے مجموعے لکھے گئے تھے۔ لیکن عام عوام الناس کے علم میں نہیں ہے، تو عام عوام الناس کے سامنے وہ مقدمہ اپنا اس طرح رکھتے ہیں کہ جی 200 سال بعد ایک بات لکھی جا رہی ہے تو وہ کیسے محفوظ ہو سکتی ہے۔ اب قرآن جو بیان کر رہا ہے اس ایک جملے پر آپ نے غور کرنا۔ قرآن فرما رہا ہے کہ متقین کی علامت کیا ہے؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کیا گیا وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کیا صرف قرآن نازل ہوا؟ سوال یہ ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ بات ذہن نشین کیجئے گا، وحی کی 2 قسمیں۔ وحی کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں۔ ایک ہے وحی مطلوع، ایک ہے وحی مطلوع میم تا لام واو۔ دوسری ہے وحی غیر مطلوع، ایک وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ ہے قرآن، غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ ہے آپ کی احادیث، آپ کی احادیث۔ تو جو احادیث کا انکار کر رہا ہے اصل میں وہ امام بخاری یا امام مسلم کی جمع کی ہوئی حدیثوں کا انکار نہیں کر رہا، وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، وہ جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا اس پر کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں جو جملہ محدثین اور مفسرین نے لکھا وہ بہت اہم ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ فارسی میں ان کا جملہ ہے، کہا ایمان می آرند بآنچ نازل کردہ شدہ است بسوئے تو از وحی مطلوع کے عبارت از کتاب است و وحی غیر مطلوع کے عبارت است سنت از، کہ وحی مطلوع جس سے مراد ہے کتاب اللہ اور وحی غیر مطلوع جس سے مراد ہے آپ کی احادیث طیبہ۔ تو ایک مختصر سے جملے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ متقین کی صفات ہی یہ ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث دونوں پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن و حدیث دونوں پر۔ تو پھر قرآن و حدیث میں تلازم جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، باہمی ربط ہے، وہ انزل الیک میں واضح ہو گیا کہ جو آپ کی طرف نازل ہوا وہ چاہے قرآن کی صورت میں ہو یا آپ کی زبان سے نکلنے والے فرمان کی صورت میں ہو جسے احادیث طیبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان دونوں پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں انزل الیک کے مفہوم کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور قرآن و حدیث دونوں پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چونکہ اپنے وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، کافر آج تک نہیں کر سکے۔ جو حدیث کے جمع کرنے کا جو فن ہے نا، میں نے کئی بار ذکر کیا کہ 5 لاکھ آدمیوں کا بایو ڈیٹا اس دور سے محفوظ ہے، اسماء الرجال، کہ کس نے یہ حدیث روایت کی، کہاں سے سنی، کس نے سنی، کس نے آگے بیان کی۔ وہ جو اتنا محفوظ طریقے سے جو فن دنیا کے سامنے رکھا گیا، آج دنیا کے بڑے بڑے علماء جو کافر ہیں، اہل علم کافر، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جیسا اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کو محفوظ رکھنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں تھا۔ وہ اعتراف کریں اور اپنے کلمہ پڑھتے ہوئے کہیں جی صرف قرآن کو مانو، اس کے علاوہ حدیث کو ماننا کوئی شرط نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اپنوں سے بچائے،
جو قرآن کو ماننے کے لبادے میں حدیث کا انکار کر رہے ہیں، دراصل وہ قرآن کا ہی انکار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔